أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید و دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیریت عافیت سے رکھے, دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے, آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے اور آگ کے عذاب سے بچا کے ہم سب کو ہمارے پیاروں کو ساتھ جنت میں لے جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن سیکھنا, عمل کرنا, اس کو سمجھنا سب آسان کرے اور اس کو ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے, آمین. آج کا ہمارا لیسن ہے, ہم سورہ عباسہ کا سیکنڈ پارٹ کریں گے, آیت نمبر 24 سے 42 تک. تھوڑی سی آیتیں ہیں, بہت آسان آیتیں ہیں, تو اس میں ہم اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو توڑ کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہماری ہر کوشش پہ ہمیں بڑھا چڑھا کے اجر دے, آمین. شروع کرتے ہیں سورہ عباسہ آیت نمبر 24. فَلْيَنظُرْ پس چاہیے کہ دیکھے, فل یا ول, فل آتا ہے تو پس چاہیے کہ, اور ول آتا ہے تو اور چاہیے کہ. یہ میننگ شوڈ کے میننگ آتا ہے, جیسے انگلش میں کہتے ہیں شوڈ. تو فل ینظر پس چاہیے کہ دیکھے, کون؟ الانسان انسان, الی طرف طعامہ اپنے کھانے کے, یعنی اس کے کھانے کی طرف دیکھے. طعام کھانے کو کہتے ہیں. انا بے شک ہم, صببنا انڈیلا ہم نے, نہ تو ہم کی, اور یہ فعل ہے صبا یا سبو. جب آتا ہے قرآن میں صابا, اس کے مطلب ہوتے ہیں ٹو پور, جیسے انڈیلنا, پانی کو انڈیلنا پور کے میننگ میں آتا ہے, ٹو پور. اور صبا ایک دفعہ سیم روٹ ورڈ ہے, اس کا اسم ہے یہاں پہ صبا, اس کا مطلب ہے, اور ایک ہی دفعہ اسم کی طرح آیا ہے قرآن میں, یہ فعل کی طرح آیا ہے صاد با روٹ ورڈ, جیسے سببنا فعل ماضی ہے. اسی طرح یہاں پہ صبا جو ہے یہ اسم ہے, یہ ڈبل زبر بتا رہے ہیں اس کا مطلب ہے انڈیلنا. اچھا, جب اس طرح آتا ہے قرآن میں کہ ایک ہی روٹ ورڈ کا پہلے فعل آئے اور پھر اسی روٹ ورڈ کا اسم آئے, تو اس میں اکثر یہ ایکشن کا نام ہوتا ہے اور اس میں خوب کے میننگ آتے ہیں, کہ جیسا انڈیلا ہم نے, اب صبا کو الگ سے مینشن کیا تو خوب انڈیلنا, تو اس کی میننگ جیسے کسی ایکشن کا نام ہو, کام کا نام ہو, تو انڈیلنا کر کے اس طرح ٹرانسلیشن آگے بھی دیکھیں گے ہم اس طرح. اس کو دیکھتے ہیں ہم قرآن میں یہ اور کہاں نظر آتا ہے. سورہ الدخان کی آیت نمبر 48 ہے, اس میں ثم پھر سبو پور کرو فوق راسہ ہی, اس کے سر پر پور کرو, یعنی کہ انڈیل دو اس کے سر پہ کھولتے پانی کا عذاب. تو اس میں سبو مطلب انڈیل دو, یہ فعل امر ہے اسی روٹ ورڈ سے, صاد بابا روٹ ورڈ سے. پھر ایک دفعہ سورہ حج کی آیت نمبر 19 ہے, اس میں بھی یہ کہ جو اس کے آگ میں یصبو من فوق راسہم, کہ وہ انڈیلا جائے گا جو گرم پانی ہے, الحمیم ہے, ان کے سروں کے اوپر سے انڈیلا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے بچائے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو اس میں انڈیلنا کے معنی آتا ہے. تو دو دفعہ یہ حمیم یعنی کہ کھولتے ہوئے پانی کو انڈیلنے کے اس میں, اور یہ نارمل سببنا انڈیلا ہم نے, الماء پانی, سبا خوب انڈیلنا. ثم پھر شققنا پھاڑی ہم نے, شقہ یا شقو ہم اردو میں بھی شق کہتے ہیں پھٹنے کو. جب چاند دو ٹکڑے ہوا تھا اس کو شق القمر کا کہا جاتا ہے, کہ جب, تو شق کا مطلب پھٹنا. تو شققنا یہ بھی فعل ماضی ہے, شق کیا ہم نے, پھاڑی ہم نے الارض زمین, شقہ خوب پھاڑنا. اگین سیم روٹ ورڈ کا جب پہلے اسم فعل آتا ہے اور پھر اسی کا جب اسم آتا ہے تو اس میں خوب کے میننگ آ جاتے ہیں, اور ایکشن کا نام ہے تو خوب پھاڑنا. تو پھر پھاڑی ہم نے زمین, خوب پھاڑنا. شق فانبتنا پھر اگایا ہم نے, انبتا میڈ گرو اگانا, فانبتنا پھر اگایا ہم نے, فیہا اس میں. مؤنث کی ضمیر ہے, کس کی طرف اشارہ ہے؟ الارض کی طرف. عربی میں ارض اور آسمان یعنی کہ آسمان بھی اور زمین دونوں چیزیں مؤنث مانی جاتی ہیں گرامیٹیکلی. تو فیہا اس میں یعنی کہ زمین میں, حبہ غلہ, حبہ کا روٹ ورڈ ہا بابا, جب یہ حبہ کر کے قرآن میں آتا ہے اس کا مطلب گرین غلہ. وعنبن اور انگور, عین نون با روٹ ورڈ, وقدہ اور ترکاری. ایک دفعہ قرآن میں یہ روٹ ورڈ آیا ہے, یہ میننگ ایک دفعہ آیا ہے, قاف داد بھا, ترکاری یعنی کہ جیسے یہ ویجیٹیبل یعنی ترکاری.
वज़ैतून और ज़ैतून, ज़ा या ता रूट वर्ड होता है ज़ैतून का, वनखला और खजूर, हदाइक़ और बागात। हदाइक़ का रूट वर्ड है हा दाल काफ। कुरान में ये रूट वर्ड 3 दफ़ा आया है और तीनों दफ़ा हदाइक़ करके ही आया है। फेंस्ड बागात को कहते हैं, हदीक़ा इसका सिंगुलर होता है। तो ये कुरान में हदाइक़ आया 3 दफ़ा और बागात इसको 1 दफ़ा हम देखते हैं। सूरह अन्नबा की आयत नंबर 32 है, जहाँ जन्नतियों को मिलेगा हदाइक़ गार्डन्स व अनाबा और ग्रेप वाइन्स अंगूर होंगे। तो वहाँ पे हदाइक़ आया 1 दफ़ा और बागात गुलबा घने। अच्छा, गैन लाम बा रूट वर्ड है, गुलबा गैन लाम बा रूट वर्ड गालिब होने के मीनिंग में इस तरह आया कुरान में, मगर इस मीनिंग में घने यानी कि जो बागात और घने ये इधर ही आया बस, वरना गालिब होना मुस्तद जैसे उर्दू में भी हम कहते हैं उस मीनिंग में आया गलबे के लिए, लेकिन यहाँ पे बागात गुलबा के मतलब घने बागात। तो ये मीनिंग आपको सिर्फ यही मिलेगा, फाकीहतन और फल। फा काफ हा रूट वर्ड है, फाकीहा सिंगुलर होता है और फवाके प्लूरल। तो मीनिंग कभी इसके भी फ्रूट्स होते हैं, वफा के हतन और फल, व अब्बा और चारा। अब्बा का रूट वर्ड है हमजा बाबा। कुरान में ये रूट वर्ड 1 ही दफ़ा आया है इधर बस, इसके अलावा ये रूट वर्ड नहीं नज़र आएगा आपको कहीं, हमजा बाबा। और हम जो अब्बा कहते हैं उर्दू में, वो हम मतलब असल में अरबी में हमजा बा वाव रूट वर्ड होता है इसका, अबू अबा इस तरह दिखता है, मगर ये बा पे तशदीद के साथ इसके मतलब होता है चारा। ये कुरान में सिर्फ आपको यही मिलेगा, ये रूट वर्ड भी और लफ्ज़ भी। अच्छा, फाकिहतन देख लेते हैं और कहाँ नज़र आता है। सूरह अर्रहमान में 2-3 दफ़ा है, 2 दफ़ा तो है ही, 11 आयत में, फीहा उसमें फाकिहतुन फ्रूट होगा, हर नखल और डेट पाम्स वही खजूर। तो यहाँ पे आया है मतान फ़ायदे की चीज़ें हैं, लकुम तुम्हारे लिए, वली अनआमिकुम और तुम्हारे मवेशियों के लिए। फ़ायदा तो जब जैअत आ जाएगी, ता साकिन मुअन्नस की है क्योंकि आगे साखा जो है उसमें गोलता है, जिस चीज़ के आखिर में गोलता होती है उसको ग्रामेटिकली मुअन्नस कंसिडर किया जाता है। तो फ़ायदा जैअत जब आ जाएगी, साखा कान बहरा कर देने वाली सख्त आवाज़, डेफनिंग ब्लास्ट यानी जो कान बहरा कर देने वाले ब्लास्ट है। तो सौत खा रूट वर्ड है कुरान में, ये रूट वर्ड 1 ही दफ़ा है, यहाँ पे है लफ्ज़ भी और रूट वर्ड भी, और नहीं दिखेगा सौखा डेफनिंग ब्लास्ट यानी कि कान बहरा कर देने वाली सख्त आवाज़, ऐसा ब्लास्ट होगा जो कान बहरा कर देगा। यौमा उस दिन, यफिर्रु भागेगा, फर्रा या फिर्रु जो होता है इसमें रूट वर्ड होता है फरारा, उर्दू में हम फरार कहते हैं, फरार भी जब होता है तन भाग जाता है। तो यफिर्रु भागेगा, एस्केप करेगा, अलमरउ इंसान, मिन अखी अपने भाई से। भाई का रूट वर्ड होता है हमजा खा वाव, और बहन का भी यही होता है, उख्त के लिए भी हमजा खा वाव रूट वर्ड होता है। यफिर्रु फर्रा यफिर्रु कुरान में हम देखते हैं एक और जगह पे कि जिसमें भागने फ्ली करने के मीनिंग में आता है। सूरह जुमुआ की आयत नंबर 8 है, कुल कह दीजिए इन्नल मौतल्लज़ी बेशक मौत, अल्लज़ी वो जो, तफिर्रूना तुम भागते हो जिससे, तफिर्रूना यू फ्ली, तो ये प्लूरल में है तफिरून। और फिर आप लोगों को वो आयत सुनी होगी आपने, फफिर्रू इलल्लाह, तो जिस तरफ भागो अल्लाह की तरफ, तो उसमें भी वो फिल अमर है लेकिन रूट वर्ड फारारा, या फिर भागेगा अलमरउ इंसान, मिन अखी अपने भाई से, व उम्मी ही और अपनी माँ से, व अबी और अपने बाप से। अबी अबा रूट वर्ड हमजा बावाओ, व साहिबती ही और अपनी बीवी से। साहिबा कुरान में 4 दफ़ा आया है और बीवी कंपेनियन के लिए आया है, तो अपनी बीवी से इसको हम देखते हैं और कहाँ साहिबा आया है। सूरह मारिज की आयत नंबर 12 है, उसमें भी यही है कि इंसान सबको ज़िन देने के लिए तैयार हो जाएगा अजाब से बचने के लिए। तो साहिबती ही एंड हिज स्पाउस यानी कि बीवी और उसका भाई, यहाँ पे भी साथ है। और एक और जगह पे साहिबा आया है कुरान में, सूरह जिन की आयत नंबर 3 है, इसमें भी है कि अल्लाह ताला जो है उसकी शान बहुत बुलंद है, नहीं बनाई उसने साहिबा कोई बीवी, यानी उसकी ना कोई उसकी अपनी बीवी अपने लिए बनाई, और वला वलादा और ना कोई औलाद। तो साहिबा जो है बीवी के लिए कुरान में आया है। वह बनी और अपने बेटों से, बनी का रूट वर्ड यही है बानुन जा,
پلورل میں ہوتا ہے بنین، تو نون کسی وجہ سے گر گئی تو وہ بنی ہی، اور اپنے بیٹوں سے. لی کلی، لی لیے واسطے، کل ایوری ون، امری ان شخص کے. میم را حمزہ روٹ ورڈ ہوتا ہے ہر شخص کے، من ہم ان میں سے، یوم اذن اس دن، شأنن ایسی حالت ہوگی. شأنن شین حمزہ نون روٹ ورڈ قرآن میں بہت کم آیا ہے. اس کی میننگ افیئر، میٹر، حالت، سچویشن جیسے اس طرح آیا ہے میننگ. تو شأنن ایسی حالت ہوگی. شأن کا لفظ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، سورہ رحمان کی آیت نمبر 29 ہے. اس میں ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے جو بھی آسمان اور زمین میں ہے. کل یومن ہر دن، ہر آن، ہوا فی شان، فی شان، ہر آن وہ نئی شان میں ہے، ایک نئے میٹر میں ہے، نئی حالت میں ہے. تو ادھر آتا ہے اور قرآن میں اور جگہ بھی آتا ہے کہ تم کسی بھی حالت میں ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اس میں بھی شان کا لفظ آیا ہے. تو یوم اذن شأنن ایسی حالت ہوگی، ایسی ان کا سچویشن ہوگی، یغنی ہی جو بے پرواہ کر دے گی اسے. اچھا، روٹ ورڈ تو غین نون جا ہے. اغنا یغنی کر کے جب قرآن میں آیا ہے تو اس کے میننگ ہوتے ہیں یا تو کام آنا، کسی کے کام آنا جیسے، اور یا پھر غنی کر دینا. غنی جو غنی کرنا بھی ہوتا ہے، بے پرواہ کرنا ہوتا ہے کہ لوگوں سے بے نیاز کر دینا. بیسیکلی غنی میں بے نیازی اور بے پرواہی پائی جاتی ہے. ہم نے سورہ عباسہ کے پہلے لیسن میں بھی استغنا میں پڑھا تھا کہ بے پرواہ کرنے کا مطلب ہے کہ دوسروں کی محتاجی نہیں ہو. تو اس دن ایسی حالت ہوگی جو یغنی، جو بے پرواہ کر دے گی ہی اسے، انسان کو، اور وہ حالت بے پرواہ کر دے گی. اس کو دیکھتے ہیں ہم کہ اغنا یغنی کر کے قرآن میں کہاں آتا ہے. سورہ النساء کی آیت نمبر 130 ہے جہاں پہ طلاق اور اس کا حکم ہے. تو ادھر ہے کہ فَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر وہ دونوں میاں بیوی علیحدہ ہو جائیں، یغنی اللہ، تو اللہ تعالیٰ اپنی کشادگی سے ایک دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا، ان کو بے پرواہ کر دے گا کہ وہ ایک دوسرے سے بے نیازی ہو جائے گی انسان کو، اللہ غنی کر دے گا. تو اس طرح میننگ میں آتا ہے. اور یہاں پہ اصل میں یہ میننگ اسی میننگ میں دیکھیں، یکونو اگر ہوں گے فقراء فقیر، یغنیہم اللہ، اللہ ان کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے. تو غنی کا مطلب ہے کیا کہ اللہ لوگوں کی محتاجی سے بچا دے گا، اس سے بے پرواہ کر دے گا. اس میں بھی یہی ہے کہ یغنیہم اللہ، تو اس کا مطلب غنی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی اس سے بے پرواہ کر دے گا. تو اس کی میننگ آپ اس طرح یاد کریں، تھوڑے سے ٹرکی ہیں اس لیے اس کو ٹرانسلیشن ایسے کر کے اس کی یاد کریں. یغنی ہی جو بے پرواہ کر دے گی اسے. وجوہ کچھ چہرے، واو جیم ہا روٹ پر، یوم اذن اس دن، مسفرہ روشن ہوں گے. سین فا را روٹ پر قرآن میں 3 طرح یوز ہوا ہے. زیادہ تر سفر کے میننگ میں، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں جرنی، سفر. کبھی اس برائٹنس کے میننگ میں 2 دفعہ یوز ہوا ہے. ایک دفعہ یہاں پہ مسفرہ اس کی یعنی کہ بتایا کہ اس دن وہ چہرے مسفرہ ہوں گے، روشن ہوں گے، برائٹ ہوں گے. ایک دفعہ یہ سین فارا برائٹنس کے میننگ میں ایز اے فیل استعمال ہوا ہے. تو یہاں پہ یہ فیل کی طرح ہے، روشن ہوں گے، برائٹ ہوں گے. اور ایک دفعہ یہ قرآن میں سورہ مدثر میں آیت نمبر 34 میں یہ فیل کی طرح ہے، وَالصُّبْحِ، اور صبح، اذا جب، اسفرا وہ روشن ہو جائے. تو اس میں بھی روشن برائٹنس کے میننگ میں ہے، اور یہ فیل کی طرح اسفرا وہ روشن ہو جائے. تو اور اب بھی جب مسفرہ ہے یہ فیل ہے، اسم ہے، روشن ہوں گے. ضاحکۃ ہنستے ہوں گے، ضحکا روٹ ورڈ ہنسنے کے لیے آتا ہے یضحکون، تو وہ ہنستے ہوں گے چہرے، یعنی ان چہروں کی صفت ہے کہ وہ مسفرہ ہوں گے، روشن ہوں گے. ضاحکۃ ہوں گے، وہ ہنستے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں کرے، ہمارے سب پیاروں کو ان لوگوں میں کرے جو اس دن روشن ہوں گے، جن کے چہرے مستبشرہ خوشخبری پانے والے ہوں گے. باشن را روٹ ورڈ ہے. مستبشرہ قرآن میں ایک ہی دفعہ آیا ہے، ریجوائسنگ کرنے والے ہوں گے. کس چیز پہ ریجوائس کر رہے ہوں گے؟ ریجوائسنگ ایٹ گڈ نیوز، خوشخبری پانے والے ہوں گے اور ریجوائس کرنے والے ہوں گے. اس طرح اسم کی طرح تو یہ ایک دفعہ آیا مستبشرہ، مگر استبشرہ یستبشرو جب یہ فیل کی طرح آیا ہے اس باب میں، تو اس کے مطلب ہے ریجوائس کے میننگ میں. ہم دیکھتے ہیں یعنی کہ یہ جو حمزہ سین تا کا باب ہے، جب اس میں یہ روٹ ورڈ آیا باشن را، جب یہ فیل کی طرح آیا ہے، اس کے مطلب ہوتا ہے ٹو ریجوائس. اس کی ایگزامپل میں ہم دیکھ لیتے ہیں
سورہ التوبہ کی آیت نمبر 111 ہے، جس میں اس کا ڈیل کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت کے بدلے مومنوں کو خرید لیا، اس میں ہے ومن اوفا بعہدہ، جو اپنے عہد کے وفا کرے گا، کون زیادہ وفا کرنے والا ہے اللہ سے زیادہ، یعنی اللہ سے زیادہ تو کوئی بھی وفا کرنے والا نہیں. فاستبشروا، سو ریجوائس، پس خوشیاں مناؤ اپنی ڈیل پہ. تو فاستبشروا ٹو ریجوائس کی میننگ میں آیا. یہ استبشرا یستبشرو کر کے جب آتا ہے استبشرا یستبشرو، تو اس کا مطلب ریجوائس کرنا. ایک دفعہ اور دیکھ لیتے ہیں سورہ توبہ کی ہی آیت نمبر 124 میں کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے ایمان زیادہ ہو جاتے ہیں، وہ یستبشرون، دے ریجوائس، وہ خوشیاں مناتے ہیں. تو یہ جب فعل کی طرح آتا ہے استبشر یستبشرو، اس کی میننگ خوشیاں منانا، ٹو ریجوائس. اور یہ فعل کی طرح قرآن میں نظر آتا ہے مگر اسم کی طرح مستبشرہ ادھر ہی ہے اور میم پہ پیش ہوتا ہے، تو ٹرانسلیشن والے کر کے کرتے ہیں. اور یہ انہی چہروں کا ذکر ہے کہ اس میں وہ روشن ہوں گے، ہنستے ہوں گے اور ریجوائسنگ ہوں گے، ان کو گڈ نیوز جو ملے گی تو اس پہ ریجوائس کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم ان چہروں میں کرے. وَوُجُوهٌ، اور کچھ چہرے، یومئذ، اس دن، علیہا، ان پر، کن پر، ہا کی مؤنث کی ضمیر کس کی طرف جاری ہے؟ ان چہروں پر. غبارہ، غبار ہوگا. غین با را روٹ ورڈ ہے. غین با را روٹ ورڈ قرآن میں اس میننگ میں صرف یہی ہے. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں گرد و غبار، ڈسٹ کو کہتے ہیں غبار. تو یہ غبار ہوگا، ڈسٹ ہوگی. تو یہ قرآن میں ایک دفعہ اس میننگ میں، ویسے غابرین کر کے آیا ہے مگر وہ ڈفرینٹ میننگس ہیں. تو آپ اس طرح یاد کریں کہ اس دن ان پہ ڈسٹ ہوگا، غبار ہوگا. ترحقوہا، اس کو ہم بریک کریں گے. راہ قاف روٹ ورڈ میں آتا ہے ٹو کور، یعنی کور کرنا آتا ہے. تو ترحقو، کور کر رہا ہوگا، ہاں ان پر، یعنی ان چہروں پر. تا مؤنث کی ہے تو چھا رہی ہوگی، کور کر رہی ہوگی ان چہروں کو، قطرہ، سیاہی. راہ قاف روٹ ورڈ اس مین ٹو کور کی میننگ، اور ہاں ان چہروں پر، قطرہ، سیاہی. قاف تارہ روٹ ورڈ. ترحقوہا کا ہم دیکھتے ہیں قرآن میں ایک اور جگہ اس کو سورہ یونس آیت نمبر 26، اس میں ہے کہ جو اچھے لوگ ہوں گے ان کے چہروں پہ ولا یرحقو، نہیں چھائے گی، نہیں کور کرے گی، وجوہہم، ان کے چہروں پہ، قطر، ڈسٹ، ولا ذلہ، اور نہ ذلت. تو جب یہ راہ قاف روٹ ورڈ وچ کے ساتھ آیا، اس میں ذلت عام طور پہ آیا ہے، اور یہاں پہ قطر بھی رہا ہے روٹ ورڈ جو آگے، مگر یہاں پہ اس کی میننگ ڈسٹ ہے. قاف تارا روٹ ورڈ اس طرح، اس کی میننگ ڈسٹ ہے. آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 26 میں راہ قاف کے ساتھ یہ قطر آیا ہے، اور یہاں پہ بھی راہ قاف کے ساتھ قطر آیا مگر اس کی میننگ ڈارکنیس ہے. دونوں جگہ ڈفرینٹ میننگ ہے، تو اس کو آپ ایسے یاد کریں. یہاں پہ اس کی میننگ ڈارکنیس، سیاہی، چھا رہی ہوگی ان پہ سیاہی. اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم وہ، الکفارۃ، جو کافر ہیں. کفرۃ قرآن میں ایک دفعہ آیا ہے، یہ پلورل کے لیے، جیسے کفار قرآن میں آپ کو بہت دفعہ نظر آئے گا نا پلورل کے لیے، مگر کفرہ کر کے یہ پلورل قرآن میں ایک ہی دفعہ ہے. جو ڈس بلیورز ہیں. الفجرۃ، جو فاجر ہیں، یہ بھی پلورل ہے. الفجرہ، الکفرہ پلورل کے لیے ہے دونوں. اور فاجر، فاجر وکٹ کو کہتے ہیں، جس طرح فجور وکٹنس کو کہتے ہیں، اور اسی طرح فاجر، فجار، وہ قرآن میں آیا ہے مگر الفجرہ کر کے یہ پلورل کی شکل میں، اور اس شکل میں قرآن میں ایک دفعہ آیا ہے، اور دونوں پلورل ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چہروں میں کرے جو اچھے حال میں ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چہروں میں نہ کرے جو ان پہ سیاہی چھا رہی ہوگی، جن پہ غبار ہوگا. اس میں جو بھی کمی کوتاہی غلطی تھی سورہ عبسہ میں ہمارے نفس کی وجہ سے تھی، اللہ تعالیٰ اس پہ معاف کرے، اس کے بہترین حصے سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ اس دن سے ہمیں ابھی اس کی فکر کرنے والا بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.